میں احرام باندھنے کا آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار سب لوگ مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ یہ احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، یہ پتلا کپڑا بھی ہوتا ہے اور ایک تولیے والا احرام بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو اپنی سہولت ہو آپ وہ لے لیں، اور ہو سکے تو ایسا بھی کریں جو نیچے والا ہو وہ تولیے والا لے لیں اور اوپر والا پتلا لے لیں، یا دونوں تولیے والا لے لیں۔ آپ اپنی طبیعت کے حساب سے جو چاہیں پسند کریں۔ اس کو سلائی نہیں کر سکتے، بغیر سلی ہوئی چادر پہننا یہی سنت ہے۔ تو اب احرام باندھنے کا کوئی ایسا مخصوص طریقہ جس پر ہم کو بہت پابند کیا گیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تین طریقے سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں نیچے کا۔ ایک تو یہ کہ آپ یہ کپڑا بھی جو احرام کا ہوتا ہے کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کی کوئی میعاد اور مقدار مقرر نہیں ہے۔ آپ دبلے ہیں، آپ موٹے ہیں، تو آپ اپنی سہولت سے آپ کو جو چاہیے جتنا چاہیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ نہ لے لیں کہ پہننے میں دشواری ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ پہننے میں دشواری ہو۔ تو میرے خیال سے 2 میٹر سے 2.5 میٹر کے درمیان جو ہے وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ دائیں طرف سیدھی طرف کی جو چادر ہے وہ زیادہ ہو، الٹی طرف کی چادر کم ہو، اور آپ اس کو یوں کریں، یوں کر کے پھر یوں کر کے اس طریقے سے باندھ لیں اور اس کو پلٹ دیں۔ یہ نیچے کی باندھنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لنگی کی طرح، جیسے ہم باندھتے ہیں نا لنگی، اس طریقے سے آپ اس کو اپنی سہولت کے حساب سے۔ ہمارے شہر میں تو ماشاءاللہ لوگوں کو بہت پریکٹس ہے لنگی پہننے کی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس طریقے سے بھی آپ اس کو باندھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو بہت زیادہ سہولت والا مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سرے کو ایک ساتھ ملا لیں۔ اس میں چلنے میں بیٹھنے میں بھی بے پردگی نہیں ہوتی ہے، ورنہ لوگ احرام باندھ لیتے ہیں تو رانیں بھی کھل جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ان کا بدن دکھتا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ بہت محفوظ طریقہ ہے۔ عام طور پہ اسی طریقے کو میں پسند بھی کرتا ہوں، اور یہی طریقہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے، اور اس میں زیادہ پردہ ہے، سطر پوشی اس میں زیادہ ہے۔ یوں آپ باندھ لیں۔ کمر کسنے کے لیے، کمر کسنے کی نیت سے بیلٹ لگانا یہ مکروہ ہے، اس لیے وہ بیلٹ جو کمر کسنے کے لیے عام طور پہ پینٹ میں لگاتے ہیں وہ لگانا مکروہ ہے۔ البتہ ایسا بیلٹ جس میں آپ پیسے یا ضرورت کی چیزیں رکھ سکے، یعنی ضرورت کی چیزیں رکھنے کی نیت سے بیلٹ لگا سکتے ہیں، تو اس میں دونوں کام ہو جاتے ہیں کہ ہماری کمر بھی کس جاتی ہے، یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہم پیسے اور ضرورت کی چیزیں اس میں رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے بتانے کے لیے آپ کو کپڑے پہن رکھے ہیں، ہے نا۔ آپ لوگوں کو کپڑے نہیں پہننا ہے، پورے کپڑے آپ کو اتار دینا ہے، کوئی کپڑا آپ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ نے 2 منٹ کے لیے بھی سلا ہوا کپڑا احرام کی نیت کے بعد پہنا تو آپ پر کفارہ لازم آئے گا۔ کفارہ کیا ہوگا؟ اگر 2 منٹ کم سے کم پہنا، 1 منٹ پہنا، تو آپ کو 1 مٹھی بھر کھجور صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ کفارہ مختلف ہے۔ اور زیادہ دیر تک کے پہنا تو آپ کو ایک صدقہ فطر کی مقدار میں کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے دن بھر پہنا یا اکثر دن پہنا تو ایسی صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا۔ ہمیشہ دم نہیں دینا پڑتا ہے، دم دینے کے لیے کوئی مقدار مقرر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ خیال فرمائیں۔ تو اب آپ نے پھر دوسری جو اوپر کی چادر ہے وہ اس طریقے سے اپنے کندھوں پہ اور اپنے بدن پہ ڈال لینا ہے، یوں۔ یہ، اور اب آپ نے سارے سلے ہوئے کپڑے نکال دیے اور یہ آپ نے پہن لیا۔ اس طریقے سے احرام میں رہنا یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایئرپورٹ سے ہی ایسے کرنے لگتے ہیں، ایسے کر کے وہ گھومنے لگتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ یہ کب کرنا ہوگا وہ ابھی آگے آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ جب بھی آپ حالت احرام میں رہیں گے تو ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اور احرام کی حالت میں ٹوپی یا امامہ وغیرہ آپ کو نہیں پہننا ہے، اس وقت آپ کو سر کھلا رکھنا ہے۔ ابھی آپ نے یہ چادر اوڑھ لی، ٹھیک ہے، وضو کر لیا تھا، آپ نے احرام کی چادریں بھی اوڑھ لی،
لیکن ابھی آپ محرم نہیں ہوئے، یعنی احرام کی پابندی آپ پر صرف چادر اوڑھنے کی وجہ سے لازم نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احرام کی چادر ہے، یہ احرام کا رکن ہے، یہ احرام مکمل نہیں ہے۔ احرام اصل کسے کہتے ہیں؟ نیت کو کہتے ہیں۔ اب یہیں پر خواتین اسلام کے لیے بھی ایک وضاحت کر دوں کہ مردوں کے لیے تو یہ چادر ہے احرام کا کپڑا، عورتوں کے لیے احرام کے لیے کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ان کے جو معمول کے کپڑے جو روزانہ وہ پہنتی ہے وہی ان کے کپڑوں کا احرام ہے، اسی میں وہ نیت کر سکتی ہے۔ سفید کپڑا پہنے تو اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن عورتیں رنگین کپڑوں میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے۔ عورتوں کے لیے سفید کپڑے کی کوئی قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، عورتیں جس کپڑے میں چاہیں وہ کر سکتی ہے، لیکن عورتیں خاص بات کا خیال کریں، حالت احرام میں عورتوں کو کان چھپانا، عورتوں کو کان چھپانا یہ فرض ہے۔ عام طور پر ایسے بھی غیر احرام میں بھی کان چھپانا عورتوں کے لیے فرض ہے، کیونکہ کان جو ہے وہ بھی سر کا حصہ ہے۔ اچھا ایک بات اور، اگر کان کھلے کر کے یوں، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ وہ اس طریقے سے اوڑھتی ہے، ہم نے دیکھا ہے، محسوس کیا اس کو کہ عورتیں اس طریقے سے اوڑھتی ہیں۔ اس طریقے سے اوڑھنی عورتیں کیوں اوڑھتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے سونے کی بالیاں پہن رکھی ہوتی ہے اور وہ جو زیور پہن رکھی ہوتی ہے، تو اب وہ کان پہ سے اوڑھے گی تو زیور چھپ جائے گا، تو وہ زیور کو بتانے کے لیے جو ہے اس طریقے سے اوڑھتی ہے، اور اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھتی ہے اس طرح سے۔ تو اگر نماز کی حالت میں اس کے کان کھلے رہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز، کیونکہ کان سر کا حصہ ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک اور اہم مسئلہ، اگر طواف میں کان کھلے رہے تو بھی طواف نہیں ہوگا، طواف بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے خواتین کے لیے یہ ہے کہ معمول کے کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کریں، لیکن ایک مشورہ کہ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر احرام کے نام سے رومالی ٹائپ ملتا ہے، وہ سلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہاں سے اس طریقے سے بنتا ہے اور وہ پورا یہاں تک کے آ جاتا ہے، تو اس میں اچھی خاصی ستر پوشی ہو جاتی ہے، تو وہ لے لیں۔ حالانکہ وہ باندھنا ضروری نہیں ہے، صرف اوڑھنی بھی اوڑھ لیا تو کافی ہے، لیکن وہ اچھا لگتا بھی ہے اور اس سے اکثر بال وغیرہ بھی سب چھپ جاتے ہیں، تو وہ عورتوں کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ اب آپ نے جو ہے چادر اوڑھ لی اور اب آپ کو فلائٹ میں بیٹھنا ہے، فلائٹ میں آپ کو بیٹھنا ہے، تو ایسی صورت میں کبھی کبھی حج کے ایام میں وہاں جو فلائٹیں پوری دنیا سے آتی ہے تو فلائٹ کا اکثر شیڈول جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، یعنی لیٹ ہوتے رہتی ہے، اکثر فلائٹیں لیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ احرام کی نیت کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ آپ یہ کریں کہ ایئرپورٹ پر آپ 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ، یہ پڑھ لیں، دعا بھی کر لیں۔ مرد حضرات جب احرام کی نیت سے نفل پڑھیں گے تو سر پہ ٹوپی رکھ لیں یا سر کو ڈھانک لیں اور ڈھانک کر کے نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد دعا بھی کر لیں، لیکن اب بھی وہ احرام کی نیت نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو اتنی دیر تک آپ پہ احرام کی پابندیاں رہے گی، آپ مشقت میں پڑ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دعا بھی کر لیں، اب انتظار کریں، پھر اس کے بعد جب آپ فلائٹ کے اندر چلے جائیں اور فلائٹ میں بیٹھ جائیں تو بھی اب احرام کی نیت نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھنے کے فوراً بعد آپ کو پہلے جوس پیش کرتے ہیں، جوس دیتے ہیں، پھر کھانا دیتے ہیں، پھر وہ عام طور پہ ٹیشو دیتے ہیں، اور ٹیشو 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سوکھا ہوتا ہے، اس کو تو کبھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹیشو وہ لوگ دیتے ہیں جو خوشبودار ہوتا ہے، احرام کی حالت میں تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور پینے میں بھی احرام کی نیت کرنے کے بعد ایسا جوس یا ایسی کولڈ ڈرنک جس میں پکنے کے بعد خوشبو ملائی گئی ہو، ایک تو وہ ہے کہ خوشبو ملا کر پکایا گیا ہو، خوشبو ملا کر پکایا گیا ہو تو اس کو کھا پی سکتے ہیں، لیکن پکنے کے بعد جس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے اس کو آپ نہیں پی سکتے، علماء منع کرتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی جوس ہے نا، مینگو ہے، فروٹی ہے، اور جو وہ جتنے بھی جوس ہے اور جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہے، پیپسی، کوکا کولا وغیرہ، اسپرائٹ وغیرہ، تو اس میں پکنے کے بعد خوشبو ڈالی جاتی ہے، تو احرام کی حالت میں اس کو آپ نہیں پی سکتے۔
تو آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں, پہلے کھا لیں پی لیں, تقریباً اگر آپ کو جدہ پہنچنے میں 4.5-5 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے تو فلائٹ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے چلتی ہے, اس کے بعد یلملم کی پہاڑی اور میقات آتی ہے. تو ہم اگر 1 گھنٹے میں کھانا پینا ہمارا سب نپٹ جاتا ہے, کھانے پینے کے بعد جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ عمرہ کی احرام کی نیت کریں. نیت کس طریقے سے کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ عربی میں ہے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو عربی میں نیت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, آپ اس کو اردو میں نیت کر لیں. اللہ میں نے نیت کی عمرہ کی اور تیرے لیے تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. یہ آپ کہہ لیں. اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, آپ صرف اپنے دل کے اندر اتنا ارادہ کر لیں کہ اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کر رہا ہوں, اس کو قبول کر اور آسان کر. اتنا تو ہم دل میں سوچ سکتے ہیں نا, اتنا نہیں سوچ سکتے تو پھر کیا ہے. اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تو 3 چیزیں ہو گئی. عربی میں نیت کریں افضل ہے, نہیں کر سکتے تو اردو میں کریں, اردو میں بھی نہیں کر سکتے تو دل میں ایک سوچ لیں اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں, اور پھر احرام کی نیت سے آپ لبیک پڑھیں. احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں. اور سنت یہ آقا کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی لبیک پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو. لوگ لبیک پڑھنے میں شرماتے ہیں, جب بھی لبیک پڑھو بلند آواز سے پڑھو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں جہاں تک تمہارے لبیک کی آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں مل کر تمہارے ساتھ لبیک پڑھتی ہے, اور ان سب کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے, اور قیامت کے دن وہ چیزیں سب تمہارے حوالے سے گواہی دیں گی. تو آپ نے جیسے نیت کی احرام کی, عمرہ کی نیت کی, ویسے ہی آپ احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک. آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے, زور سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. خواتین بھی پڑھیں اپنی آواز میں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. کم سے کم 3 بار پڑھیں, پھر جتنا اللہ توفیق دے جی چاہے پڑھیں, پھر دعا کریں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا. اب جو آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اب آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی. مرد اور عورت میں احرام کی پابندیاں کیا کیا ہے؟ پہلے وہ مردوں کے حوالے سے پھر عورتوں کے حوالے سے, جو دونوں مشترک ہے پہلے وہ سن لیں. مرد اور عورت جب وہ احرام کی نیت کر لیتے ہیں, عمرہ کی یا حج کی نیت کر لیتے ہیں, احرام کی پابندی ان پہ عائد ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہے. بعض چیزیں جیسے شوہر پر بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بیوی پر شوہر حرام ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, لیکن میاں بیوی جیسے تعلقات آپ قائم نہیں کر سکتے. حیا کے پردے میں آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر میاں بیوی کے درمیان جو حیا کی باتیں ہوتی ہے, مخصوص باتیں, وہ باتیں بھی کرنا حرام ہو جاتی ہے. یعنی وہ باتیں بھی آپ وہ والی باتیں نہیں کر سکتے جس سے آدمی کے جذبات ابھرتے ہوں, وہ باتیں کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے, اور وہ کام کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, البتہ دنیا کی باتیں, دین کی باتیں, خاندان کی باتیں, یہ ساری باتیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں وہ جائز کی جا سکتی ہے. ویسے بھی زیادہ تر ذکر اذکار کرنا چاہیے. دوسری بات, مرد اور عورتوں کے لیے یہ مشترک ہے, وہ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے, جیسے عطر استعمال نہیں کر سکتے, کچی لونگ نہیں کھا سکتے, کچی الائچی, دار چینی کچی نہیں کھا سکتے. البتہ اس کو ڈال کر کھانا پکایا گیا تو وہ کھا سکتے. اسی طرح سنترا خوشبودار پھل سونگھ نہیں سکتے, البتہ اس کو کھا سکتے. اسی طریقے سے جاوتری وغیرہ یا کوئی خوشبو کی چیز پلو میں نہیں باندھ سکتے یہ, اور پھر اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے. اسی طریقے سے اپنے بال نہیں توڑ سکتے, جو نہیں مار سکتے.
اسی طریقے سے جنگلی جانور کا شکار عام طور پہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن جنگلی جانور کا شکار مسئلہ ہے، نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شکار کر رہا ہو تو اس کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی جاندار کو، یعنی کہ اس کو بغیر ضرورت کے ایذا پہنچانا، وہ تو یوں بھی ناجائز ہے، احرام کی حالت میں اور زیادہ اس میں شدت ہو جاتی ہے۔ ایسے انداز سے وضو کرنا کہ مرد کے لیے کہ وہ داڑھی کے بال اس کے ٹوٹے، یعنی اس کو رگڑنا، ویسے بھی عام طور پہ وضو کرنے کی سنتوں میں یہ ہے کہ چہرہ مل کر، جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا، ایک دم بالکل چہرہ مل کر، جنگی پیمانے پر جس کو وضو کہہ سکتے ہیں آپ، تو یہ ویسے بھی اسلام میں نہیں ہے۔ چہرے کا وہ جو دھلنے کا انداز ہے وہ اتنی نزاکت کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب پانی چہرے پہ ڈالتے تھے تو یوں ہلکے انداز سے ڈالتے تھے، اور بہت ہلکے انداز سے حضور علیہ السلام داڑھی کا مسح کرتے تھے۔ یوں بھی چہرے کو بہت ملنا یا داڑھی کو بہت ملنا، یہ فزیکلی طور پر سائنس بھی کہتے کہ اس میں نقصان ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے چہرے کی رونق اور جو وہ جلد کی چمک ختم ہوتی ہے بہت چہرہ ملنے کی وجہ سے۔ اس لیے امام حضرت مجدد الفسانی کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں، بہت ہلکے انداز سے پانی ڈالا جاتا ہے، بہت ہلکے انداز سے عام طور پہ وضو کرنا چاہیے۔ اور احرام میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ بال نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ عورتیں بھی سر میں کنگھی، اس انداز وہ تو کنگھی کرے بھی نا احرام کی حالت میں، کہ کنگھی کرے گی تو اس کے بال ٹوٹیں گے، اور بال ٹوٹنے پر اس پہ کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔ عورتیں حالت احرام میں جو ہے وہ منہ نہیں چھپا سکتی۔ عورتوں پر تو پردہ فرض ہے کہ ان کو منہ چھپانا چاہیے، لیکن احرام کی حالت میں ان کو چاہیے کہ وہ سر چھپائے، بدن پورا چھپائے، لیکن وہ چہرے کی اتنی جو ٹکلی ہے یہ چہرہ کھلا رکھے۔ اگر عورتیں جان بوجھ کر کے کپڑے سے چہرہ چھپائے گی اور وہ کپڑا چہرے پہ لگے گا تو ان پر کفارہ لازم آئے گا۔ اس لیے حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اگر عورت احرام میں چہرہ چھپانا چاہتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کیپ جیسی آتی ہے نا، وہ عام طور پہ ملتی ہے، وہ یہاں پہ پہلے وہ باندھے گی اور پھر وہ کپڑا ڈالے گی تاکہ وہ کپڑا اس کے چہرے پہ نہ لگے، لیکن اس میں بھی نیند میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھے۔ اب احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اجازت نہیں بلکہ اس کو حکم ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے۔ مردوں کو کہا نظر جھکانا، عورتوں کو کہا کہ چہرہ کھلا رکھنا، یعنی حج کا امتحان یہی سے شروع ہو گیا ہے۔ اور مردوں کے لیے حکم ہے، ارے خود کی عورت جب حرام ہو جاتی ہے احرام میں تو دوسری عورتیں جو پہلے سے حرام ہیں ان کے اوپر نظر اٹھانا کتنا سخت جرم ہوگا۔ تو جو حج جو ہے نا وہ بہت آزمائش اور امتحانوں کا نام ہے، تو اس لیے عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن عورتیں جو ہے وہ ہاتھوں کے دستانے پہن سکتی ہے، پیروں میں موزے پہن سکتی ہے، سینڈل جوتی پہن سکتی ہے۔ مردوں کے لیے ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ مرد حالت احرام میں ایسا چپل یا ایسا جوتا نہیں پہن سکتا جس سے پیر کا ابھرا ہوا حصہ چھپ جائے، ابھرا ہوا حصہ نہیں چھپنا چاہیے۔ اس کے لیے اسی لیے مرد حضرات حالت احرام میں ہوائی چپل پہنتے ہیں، جن کو ہم سلیپر کہتے ہیں، وہ پہنتے ہیں حالت احرام کے اندر۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں، احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، لیکن سر کو مل کر نہیں، داڑھی کو مل کر نہیں، صابن لگا کر نہیں، خوشبودار صابن بھی نہیں لگا سکتے، اس سے تو دم آ جائے گا، اور بغیر خوشبو کا صابن وہ بھی میل چھڑانے کی نیت سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر ہم بیت الخلاء سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد وہ جو لکوڈ ہوتا ہے نا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ دھلنے کے لیے، بدبو کو زائل کرنے کے لیے، جراثیم کے اثرات ختم کرنے کے لیے، اس کا استعمال صرف ہاتھ دھونے کے لیے، اتنا ہاتھ جتنا ہاتھ کو ہم نے بیت الخلاء میں استعمال کیا ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد خواتین کے لیے ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر خواتین سر پر کپڑوں کی گٹھی رکھنا چاہیں تو وہ گٹھی سر کی پہ اٹھا سکتی ہے، مرد نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طریقے سے مرد سلا ہوا تعویذ گلے میں یا بازو پر وہ احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتا۔ یہ مسائل ہے جو میں نے ایک ہلکا سا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حالت احرام میں مسواک جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، مرد عورت دونوں کے لیے سنت ہے، کرنا چاہیے۔ البتہ احرام کی حالت کے اندر ایسی چیزیں نہیں کھائی جا سکتی کہ
جس کے اندر پکنے کے بعد کوئی سینٹ وغیرہ ڈالا گیا، جیسے میں نے وہ جوس کے لیے بتایا، ایسے کھانوں کے لیے بھی ایسا کوئی سینٹ، جیسے زردے میں پکنے کے بعد مختلف فلاور کا جو ہے وہ سینٹ ڈالا جاتا ہے، وہ پکنے کے بعد اگر ڈالا گیا تو اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی احرام کی پابندیوں کو نبھانے کی آپ کو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ احرام کی پابندی آپ پر عائد ہو گئی، اب آپ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے نیند کی حالت میں بھی جو ہے وہ چہرے پہ کوئی کپڑا احرام کی حالت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اگر نیند کی حالت میں بھی انہوں نے کپڑا بھول سے ڈال دیا، بھول سے ڈالنے پر بھی کفارہ لازم ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں کہ یار ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، غلطی سے ہو گیا، غلطی ہوئی اسی لیے تو کفارہ ہوگا، چاہے غلطی جان بوجھ کے ہو چاہے انجانے میں ہو۔ تو نیند میں بھی آپ اپنے چہرے پہ چادر نہیں ڈال سکتے، عورتیں بھی نیند میں اپنے چہرے پہ چادر نہیں ڈال سکتی، البتہ کمبل وغیرہ نیند کی حالت میں اوڑھ سکتے ہیں۔ کہاں تک اوڑھ سکتے ہیں؟ جہاں تک کہ چہرہ نہیں ہے وہاں تک کہ پورے بدن پر کمبل وغیرہ اوڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہو تو شال وغیرہ بھی مرد اور عورتیں احرام کے اوپر سے اوڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر زکام ہو جائے تو زکام میں ناک بہتی ہے تو لوگ جو ہے وہ کپڑے سے پوچھتے ہیں۔ احرام کی حالت میں کپڑے سے ناک چہرہ نہیں پوچھ سکتے، اس کے لیے آپ ٹیشو کا استعمال کریں۔ مرد ہو یا عورت احرام کی حالت میں یا وضو کرنے کے بعد کپڑے کا استعمال اس طریقے سے منہ پر نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کپڑے کا استعمال کیا تو کفارہ لازم آئے گا، اور کفارے کی مختلف صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم کو ڈر لگتا ہے کہ جب غلطی ہوگی تب دم لازم آئے گا، تو تب دم لازم نہیں آتا۔ دم کے لیے الگ صورتیں ہیں، ہر مرتبہ غلطی پر جو کفارہ آتا ہے وہ کفارے کی الگ الگ صورتیں۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو ہم آپ کو سوال کرنے کی اجازت دیں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کفارہ کب لازم ہو سکتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا خاص ضروری ہے کہ آپ کے لیے کون سا کفارہ کب لازم ہو سکتا ہے۔ ہر غلطی پر دم نہیں ہوتا، اس کا آپ خیال رکھیں۔ دم کب ہوتا ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اب پر فلائٹ چل رہی ہے، آپ ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں، سونا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ جدہ اتریں گے، جدہ اترنے کے بعد اگر اللہ آپ پہ کرم فرمائے تو آپ کا کام 10 منٹ سے 15 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، آپ باہر نکل جائیں گے۔ لیکن اگر کبھی آزمائش ہو گئی تو آپ 8 گھنٹے بھی بٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے، اور وہ اتنے نکمے ہوتے ہیں سعودی کام کرنے والے، وہ سگریٹ پیئیں گے، بات کریں گے، پھر ایک ٹھپا لگائیں گے، پھر اٹھ کر ادھر جائیں گے، پھر اتنی وہ موڈ آف ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، لیکن صبر کا وہ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ شاہی مزاج جس کو کہتے ہیں نا، ایسی طبیعت ہے، موڈ میں ہے تو فٹافٹ کریں گے، اور نہیں تو ادھر بات کریں گے، ادھر فون پہ بات کریں گے۔ لوگ کھڑے ہیں، اب آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ انڈیا ہو تو تھوڑی سی زگ بگ تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں کیا کریں گے آپ؟ تو ایسی صورت میں اگر آپ کا کام 10 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ جب گئے تھے عمرہ پر، غالباً ہمارے جمیل بھائی تھے، حسن مقادم صاحب تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت نور بھائی بھی ہمارے تھے، بڑی تعداد تھی ہم لوگوں کی، ایک ساتھ تھے۔ 8 گھنٹہ کم و بیش ہم کو بٹھا کے رکھا تھا، اور وہ اس کے لیے امیگریشن کے لیے، سکہ لگانے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے، اور وہ سارا سامان جو ہے سب ہم لوگوں نے لگیج میں ڈال دیا، کھانے پینے کی ساری چیزیں، چھوٹے بچے بھی ساتھ میں تھے۔ پانی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو پانی 5 ریال کا پانی، اور وہ اتنے سارے لوگ، کس کو پلائیں پانی، کیا کریں؟ تو ایسی حالت میں بڑی دشواری ہو گئی تھی۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر اپنے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھیں، آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں آپ کا کام ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کو بالفرض دیر تک بیٹھنا پڑا تو وہاں پر آپ ان چیزوں کو کھا پی سکتے ہیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر چیزیں بڑی مہنگی ملتی ہے۔ 5 ریال کا 6 ریال کا تو اتنا سی بوتل میں ایک پانی ملتا ہے جو آپ 3 گھٹ کے اندر پی جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے، سہولت کی چیزیں آپ کے پاس کھانے پینے کی ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے۔ ویسے ہمیشہ آپ کو 8 گھنٹہ نہیں بٹھایا جاتا، آپ آدھے گھنٹے میں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے، 10 منٹ میں بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیر تک آپ کو بیٹھنا پڑے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ احرام کی حالت میں استنجا، پاخانہ پیشاب آپ سب کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ جدہ پہنچے تو جدہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ ٹوائلٹس ایسی ہوتی ہے جو انگریزی ہوتی ہے، اور کچھ انڈین بھی وہاں بنی ہوتی ہے۔
تو آپ وہاں پر دیکھیں گے تو ہوگا. اور اگر آپ کو کہیں ایسا ہو کہ انڈین نہ ملے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اب اتنے کپڑے آپ کیسے سنبھالیں گے, کیسے بیٹھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اتار سکتے ہیں, یہ بھی اتار سکتے ہیں, یہ بھی اتار سکتے ہیں. حالانکہ اس کو اتارنے کا حکم نہیں ہے, لیکن آپ کے کپڑے ایک گندگی سے میلے نہ ہو جائیں, اس لیے کیونکہ آپ کو اس پہ بیٹھنا نہیں آتا نا. اکثر لوگ ہمارے مالیگاؤں کے ہمارے گھروں میں عام طور پر انگریزی ٹوائلٹ ہے ہی نہیں, انگلش نہیں ہے, تو بیٹھنے کا مزاج کیوں ہوتا ہے بڑے بوڑھوں کا, تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ یہ بھی لٹکا دیں, وہاں لٹکانے والا ہوتا ہے, یہ بھی لٹکا دیں اور دونوں پیر اس کے اوپر رکھ کر کے بیٹھ جائیں, استنجا وغیرہ کر لیں. اس کو اتار کر رکھنے سے یا اس کو اتار کے رکھنے سے آپ کا احرام ختم نہیں ہوگا, آپ کے احرام کی نیت ٹوٹے گی نہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں, ارے چادر ہٹا لی تو احرام کی نیت ختم ہو جائے گی. نہیں, یہ چادر احرام کی چادر ہے, لیکن اصل جو ہے وہ احرام نیت کو کہتے ہیں, اصل احرام نیت کو کہتے ہیں. تو آپ اس کو اتار کر بھی استنجا وغیرہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ پھر باندھ لیں اندر, اور اس کے بعد پھر اس کو اسی طرح اوڑھ لیں, وضو وغیرہ کر لیں. اب آپ جو ہے وہ باہر جیسے نکلیں گے تو آپ کا سارا سامان جو ہے وہ پہلے سے آ کر کے وہاں پڑا رہے گا, اور بیگ پر بڑے الفاظ میں یہیں سے آپ کو اپنا نام لکھ لینا چاہیے, وہ نشانی رہتی ہے. کوئی کپڑا وغیرہ بھی نشانی کا باندھ لینا چاہیے تو وہاں ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے. تو سارا سامان وہاں پہ آپ کا پہلے سے پڑا ہوا رہے گا. آپ ویل چیئر وہ جو ہے وہ لے لیں, اور اس کے بعد وہ لینے کے بعد ٹرالی لینے کے بعد اس میں اپنا سامان رکھیں. آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو معلم کی بسیں وہاں پر پہلے سے موجود ہوگی, وہ آپ کو وہاں آدمی موجود رہے گا, معلم کی بس میں بٹھائے گا, اور پھر آپ مکہ المکرمہ جائیں گے. کوشش کریں زیادہ باتیں نہ کریں, فضول باتیں نہ کریں, دنیا کی باتیں نہ کریں, کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ, پہلی مرتبہ, اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آخری مرتبہ ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, درود شریف پڑھنا چاہیے, لبیک پڑھنا چاہیے. بلندی پر چڑھو تو لبیک پڑھو, نیچے اترو تو لبیک پڑھو, اللہ کی تسبیح کرو, تحلیل کرو, بڑی برکت والی زمین ہے. تو اب آپ بس میں بیٹھیں, دعا پڑھیں, پھر لبیک پڑھتے ہوئے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو جائے. آئیے ذرا ایک مرتبہ سب بلند آواز سے پھر لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک